میں بیڈ پر لیٹی ہوئی بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور کسی ڈرامے میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل مجھے دکھانا شروع کر دیا۔ موبائل میں کچھ ایسی ویڈیوز تھی جو دیکھ کر میں پہلے تو تھوڑی ہچکچائی، لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو، محبت کرنے کا مزہ ایسے بھی آتا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان بہت اچھا تعلق تھا اور ایک دوسرے پر بھروسہ بھی بہت تھا، اسی لیے میں نے ان کی بات کا برا نہیں مانا۔ وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور کہنے لگے کہ چلو آج کچھ الگ ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن وہ ہنس کر بولے کہ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں مل کر اسے انجوائے کریں گے۔ ان کی باتوں میں ایک ایسا اعتماد تھا کہ میں نہ چاہ کر بھی ان کی مان گئی۔ ہم دونوں کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید یہ واقعی کوئی خاص تجربہ ہوگا۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے الماری سے ریشم کی ایک ڈور نکالی اور مجھے بستر سے باندھنا شروع کر دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور ہم دونوں اس نئے تجربے کے لیے تیار ہو گئے۔ کمرے کا ماحول بہت رومانوی اور پرسکون تھا۔ ہم دونوں ہی اس پل کو جینے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہم ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ میرے شوہر کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھیں جیسے پھیل گئی اور انہوں نے زور سے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ کچھ سیکنڈ تو مجھے لگا کہ یہ بھی شاید کوئی مذاق ہے، لیکن جب ان کے چہرے پر تکلیف کی لکیریں گہری ہونے لگی اور ان کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیدھے میرے اوپر آ کر گر گئے۔ ان کی سانسیں دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے انہیں ہلانے کی کوشش کی، انہیں پکارا کہ علی میری بات سنو، مذاق بند کرو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں بندھی ہوئی تھی اور حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ ان کا وزن میرے سینے پر تھا اور ان کی بے جان ہوتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تاکہ خود کو آزاد کر سکوں، لیکن رسیوں کی گرہیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ میری کلائیوں میں دھس گئیں۔ جتنا زیادہ میں ہاتھ پاؤں مارتی اتنی ہی زیادہ وہ گرہیں سخت ہوتی جاتی۔ کمرے میں سناٹا اتنا تھا کہ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکنیں کسی ڈھول کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن میرے گلے میں تو جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، رو کر مدد مانگنا چاہتی تھی، مگر گھر میں کوئی نہیں تھا اور باہر گلی میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جو میری نظروں کے سامنے دم توڑ رہا تھا، اور دوسری طرف میں تھی جو ایک بے بس قیدی کی طرح بندھی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے خود کو آزاد کروں۔ میں نے پھر زور لگایا، اس بار اتنا زور کہ میرے ہاتھوں سے خون نکلنے کا احساس ہوا، لیکن وہ ڈور تھی کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، کچھ تو راستہ دکھا، کچھ تو کر۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو علی کا سر میرے کندھے پر تھا اور ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں ابھی کچھ نہ کر سکی تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، مگر میں تو بیڈ پر بندھی ہوئی تھی اور علی میرے اوپر۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر تب شروع ہوا جب میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں پر جانے کا پروگرام بنایا۔
ہم سب کو پہاڑوں کی بلندی اور مہم جوئی کا بہت شوق تھا، اسی لیے ہم نے ایک مشکل ٹریک کا انتخاب کیا۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ارد گرد کا نظارہ دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ٹرپ میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ وہاں ہم پیراگلائیڈنگ کرنے گئے، جو کہ میرا ایک پرانا خواب تھا۔ جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی تو اچانک موسم کا مزاج بگڑ گیا اور تیز ہواؤں کے باعث میرا توازن بگڑ گیا اور میں ایک ایسی جگہ جا کر گری جہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے واپس آؤں۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ کوئی میری طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ وہ علی تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے اس خطرناک جگہ سے نکالا اور صحیح سلامت نیچے پہنچایا۔ اس مشکل گھڑی میں انہوں نے جس طرح میری ہمت بڑھائی اور میری مدد کی، اس سے میرے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ علی اس ٹور کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے اور ہمارے ٹرپ کے لیے بطور گائیڈ ہمارے ساتھ مقرر کیے گئے تھے۔ وہ بہت بہادر اور حوصلہ مند انسان تھے۔ پورے ٹرپ کے دوران علی ہمارے ساتھ ساتھ مجھے ہر قدم پر گائیڈ کرتے رہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ مجھے بھی ایڈونچر کا بہت شوق تھا، اسی لیے ہم دونوں کے درمیان بہت جلدی دوستی ہو گئی۔ ٹرپ ختم ہونے کے باوجود ہماری دوستی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک دوسرے کے نمبر لیے اور روزانہ باتیں کرنے لگے۔ علی کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں سے کتنی مختلف ہوں۔ مجھے گھومنا پھرنا، نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا اور مشکل راستوں پر چلنا بہت پسند تھا، جو کہ علی کی بھی خاصیت تھی۔ ہماری دوستی ایک گہری محبت میں بدل گئی اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے بعد جب میں علی کے گھر آئی تو مجھے لگا کہ زندگی کا ایک نیا اور خوشگوار سفر شروع ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ہم دونوں کی نیچر ایڈونچر پسند تھی۔ ہمیں کھلی فضاؤں، ہنسی مذاق اور نئی چیزیں کرنے کا شوق تھا، لیکن سسرال آتے ہی جیسے ہماری آزادی پر پہرے لگ گئے۔ وہ ایک روایتی جوائنٹ فیملی تھی جہاں ہر قدم پر روک ٹوک تھی۔ علی کی امی کو ہماری ہر بات سے مسئلہ ہوتا تھا۔ ہم اگر کمرے میں بیٹھ کر زور سے ہنس بھی دیتے تو دروازے پر دستک ہوتی کہ اتنی اونچی آواز میں کیوں ہنس رہے ہو، گھر میں بزرگ ہے، لحاظ کیا کرو۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنی ہی زندگی میں قیدی بن گئے ہیں۔ علی گھر کے بڑوں کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ ان کے والد بہت سخت مزاج تھے۔ انہیں ہماری یہ آزاد خیالی بالکل پسند نہ تھی۔ اکثر ہم رات کو کسی کام سے یا صرف ہوا خوری کے لیے باہر نکلنا چاہتے تھے تو وہ ہمیں روک دیتے۔ باہر نکلنے پر گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ شادی شدہ جوڑے ایسے رات کو گھومتے اچھے نہیں لگتے، تم لوگ کو گھر کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو روزانہ کا معمول بن گئی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد انسان کو اپنی مستیاں بھول جانی چاہیے۔ وہ اکثر علی کو اکیلے میں بلاتی اور کہتی کہ دیکھو تمہاری بیوی ابھی تک بچکانہ حرکتیں کرتی ہے، اسے سمجھاؤ کہ اب گھر سنبھالنا ہے، یہ ایڈونچر اور باہر گھومنا اب تمہاری لیے نہیں ہے۔ علی کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن وہ ماں کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ہماری زندگی صرف کمرے کی چار دیواری تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا تناؤ رہتا تھا۔ علی کے والد کی سخت گیری نے ہمارے تعلق میں بھی ایک فاصلہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی گھر کے باقی لوگوں کی طرح خاموش اور روایتی بن جائیں۔ ہم دونوں کا جی گھٹتا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی محبت کو مرنے نہیں دیں گے، لیکن گھر کے حالات نے ہمیں بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایڈونچر تو دور کی بات، اب تو ہم کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ کیا ہم وہی لوگ ہیں جو پہاڑوں پر ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان اب پہلے جیسی بے فکری نہیں رہی تھی۔ ہم اپنے ہی کمرے میں اجنبی بنے بیٹھے رہتے تھے،
تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ سسرال کے ڈر سے ہم نے اپنی خوشیوں کو دبا دیا تھا۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ ہم نے شادی اسی لیے نہیں کی تھی کہ ہم اپنی آزادی کھو دیں، بلکہ اسی لیے کی تھی کہ ہم ساتھ مل کر زندگی کو انجوائے کریں۔ لیکن جوائنٹ فیملی کے اصولوں نے ہماری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ علی کی والدہ ہم پر نظر رکھتی تھی کہ ہم کب کمرے سے نکلے اور کب واپس آئے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ساتھ باہر چہل قدمی کے لیے نکلتے تو واپس آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ ان کا ماننا تھا کہ شادی شدہ زندگی سنجیدگی کا نام ہے اور ہنسی مذاق یا ایڈونچر کرنا ہے بے وقوفی ہے۔ ہم اندر ہی اندر گھٹتے جا رہے تھے۔ علی کی کوشش ہوتی کہ وہ مجھے خوش رکھے، لیکن ان کے اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں چلتی تھی۔ وہ بھی بے بس تھے۔ لڑائی جھگڑے اور روز کی تلخیوں نے ہمارے گھر کے ماحول کو بوجھل بنا دیا تھا۔ پھر گھر میں میری چھوٹی نند کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، لیکن سچ کہوں تو شادی والا ماحول نہیں تھا۔ نہ ڈھولک کی تھاپ، نہ گیتوں کی گونج، اور نہ ہی وہ ہنگامہ خیزی جو شادی کے گھروں میں ہوتی ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سا بوجھ اور خاموشی تھی۔ ساس سسر کے سخت اصولوں نے گھر کے ہر فرد کو جیسے ایک دائرے میں قید کر دیا تھا۔ مہندی والے دن بھی رسموں میں بہت رسمی اور خشک انداز میں ادا کی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے علی سے چپکے سے کہا کہ ہم کچھ تو رنگ بھریں، کچھ تو جان ڈالیں اس شادی میں۔ علی نے میری بات کا مان رکھا اور میری درخواست پر ڈیک پر ہلکے گانے لگوا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب ماحول میں تھوڑی سی نرمی آئی تو میں خود کو روک نہ سکی۔ میں اسٹیج پر گئی جہاں مہندی کی رسم ہو رہی تھی۔ تبھی وہ گانا بجا جو میرا اور علی کا فیوریٹ تھا اور جس پر ہم اکثر پہاڑوں والے دنوں میں مزہ کیا کرتے تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ڈانس شروع کر دیا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں جیسے اپنی تمام تر بندشوں کو توڑ کر رونا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم دونوں کو ڈانس کرتے دیکھ کر مہمانوں میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ جو لوگ اب تک خاموش بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ وہاں سیٹیاں بجنے لگی اور ایک خوبصورت ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہم دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، جیسے سالوں بعد ہمیں سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ اس محفل نے شادی کی اس خشک ماحول میں رنگ بھر دیے تھے، لیکن ہمیں یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ ہماری یہ خوشی گھر والوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ جیسے ہی وہ تقریب ختم ہوئی، میری ساس کے چہرے پر غصہ اور سسر کی آنکھوں میں شدید ناراضگی تھی۔ ہمیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک طوفان کھڑا تھا۔ میرے سسر نے ہمیں دیکھتے ہی بھری محفل میں ہوئی اس حرکت پر کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ ان کی آواز میں غصہ اور نفرت تھی۔ انہوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے پورے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ کون سا گھر ہے یہ جہاں شادی کے نام پر ایسے تماشے کیے جاتے ہیں؟ تم لوگوں نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ پورے محلے اور خاندان میں اب ہماری کیا ساکھ رہ گئی ہے؟ ساس سے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس لڑکی کو گھر میں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ باہر کی ہواؤں کی عادی ہے اور اب ہمارے گھر کو بھی اپنی طرح بے راہ رو بنانا چاہتی ہے۔ علی نے صفائی دینے کی کوشش کی لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ ہمارے لیے وہ رات کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ ہمیں اس طرح ڈانٹا گیا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ کمرے میں واپس آ کر علی کے چہرے پر مایوسی تھی اور میں سسکیاں لے رہی تھی۔ ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ہماری خوشیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شادی کی باقی تقریبات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ میری ساس نے مجھ پر ایک ایسی سخت پابندی لگا دی تھی کہ جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی قیدی ہوں۔ مہندی والے دن کے اس رقص کے بعد ساس کی نظروں میں میرے لیے نفرت اور حقارت کا ایک نیا طوفان پیدا ہو گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ شادی کی ساری رونقیں مان پڑ چکی تھی۔
اور گھر میں ایک بار پھر وہی پرانی اور خشک خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، میری سب سے چھوٹی نند، جسے میں بہت پیار کرتی تھی، بہت ڈرتے ڈرتے میرے کمرے میں آئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا اور میرے بیڈ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، جیسے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، وہ ایک مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اس شادی کے دوران وجاہت نام کے لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ایک پل کے لیے تو میں ساکت رہ گئی۔ اس گھر کا ماحول اتنا سخت تھا کہ یہاں کسی لڑکے کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ وجاہت اس کی بہن کے سسرال والوں کی طرف سے آیا تھا اور شادی کے دنوں میں ان دونوں کی تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وجاہت بہت شریف ہے اور وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ سن کر ایک طرف تو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا کہ یہ بات چھپائی نہیں، لیکن دوسری طرف میری روح تک کانپ گئی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر اس بات کو سن کر کیا کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے ایک گانے پر رقص کرنے پر ذلیل کر سکتے تھے، تو کیا وہ اپنی بیٹی کی پسند کی شادی کو کبھی قبول کریں گے؟ میری نند بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ایسی باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے والد کا سخت مزاج اور ساس کی تنگ نظری، یہ سب اس کے لیے کسی پہاڑ جیسی رکاوٹیں تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وجاہت کے ساتھ اس کے رشتے کا کیا مستقبل ہوگا، کیا اسے کبھی اس گھر سے نکلنے یا اپنی مرضی سے جینے کا حق ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جو میں نے خود بھی محسوس کی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے کیا تسلی دیتی؟ میں خود اس گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، وجاہت سے کہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دے۔ جب ایک بار باقاعدہ طور پر رشتہ ہمارے گھر آ جائے گا تو اسے ایک عام رشتہ سمجھ کر دیکھا جائے گا، نہ کہ محبت کی شادی کا مطالبہ۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جیسے ہی وجاہت کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا میں علی سے بات کروں گی اور انہیں اعتماد میں لوں گی۔ میں علی کو راضی کر لوں گی کہ وہ اپنے ابا کو کسی بھی طرح اس رشتے کے لیے راضی کر لے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ تم اور وجاہت پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ اگر کسی کو اس پسندیدگی کا پتہ چلا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ یہ رشتہ صرف ایک اتفاق ہے اور دونوں خاندانوں کی مرضی سے سامنے آیا ہے۔ وہ میری باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن دکھائی دے رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، بھابھی، کیا علی بھائی مان جائیں گے؟ وہ تو خود ابا سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ علی صرف تمہارے بھائی نہیں بلکہ وہ میرے شریک سفر بھی ہے۔ میں ان سے تنہائی میں بات کروں گی اور انہیں یہ سمجھاؤں گی کہ یہ ہماری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور گھر والوں کے سامنے ایسے رہنا جیسے تمہیں اس رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے اس رات علی سے تنہائی میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم اپنے کمرے میں اکیلے تھے، میں نے علی کو بہت پیار سے اپنی چھوٹی بہن ناجیہ کی پسند کے بارے میں بتایا اور یہ بھی سمجھایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ علی پہلے تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ والد صاحب اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن جب میں نے انہیں جذباتی طور پر قائل کیا اور یہ بتایا کہ نازیہ کی خوشی کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا تو وہ بالآخر مان گئے۔
ہم نے خاموشی سے وجاہت کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے گھر والوں کو باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے گھر بھیج دے تاکہ معاملات کسی حد تک رسمی اور قابل قبول ہو سکیں۔ کچھ دن بعد وجاہت کے گھر والے ہمارے گھر آئے۔ ہم سب بہت پر امید تھے کہ اگر سب کچھ صحیح رہا تو ناجیہ کی زندگی سنور جائے گی، لیکن وہاں پہنچ کر وجاہت کی ماں نے ساری صورتحال کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی اور باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ رشتہ صرف خاندانوں کی مرضی سے نہیں بلکہ وجاہت اور ناجیہ کی اپنی مرضی اور پسند سے طے پایا ہے۔ انہوں نے مزید یہ انکشاف کر دیا کہ اس معاملے میں آپ کی بہو بھی شامل ہے اور انہیں بھی سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے اب تو ہاں ہی ہونی چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سسر کے چہرے کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا اور میری ساس کے تیور بدل گئے۔ وجاہت کے گھر والوں کے جاتے ہی گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ میرے سسر نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہماری عزت کو سر عام نیلام کر دیا گیا ہے۔ میری ساس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے نہ صرف خود اپنے گھر کو خراب کیا بلکہ ان کی بیٹی کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے اور اب تمہارے گھر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا کہ مجھے فوراً یہ گھر چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں اس گھر کے لیے ایک بدنما داغ بن گئی ہوں۔ علی میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اس صورتحال میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھے، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اگر میری بیوی کو اس گھر سے نکالا جا رہا ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ انہوں نے اپنے والد سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیں صرف دبانے اور ہماری خوشیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ علی میرا ہاتھ پکڑ کر اسی وقت وہاں سے نکل آیا اور ہم نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، جہاں ہمیں صرف گھٹن اور اذیت ملی تھی۔ اسی طرح ہم نے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کی، اور اگرچہ یہ سفر بہت مشکل تھا لیکن اب ہم کسی کی مرضی کے محتاج نہیں تھے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جئیں گے۔ ہمارے اس گھر کو چھوڑنے کے فیصلے نے میرے ساس سسر کو اور بھی زیادہ برہم کر دیا تھا، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے فوراً ہی ناجیہ کا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جو اس کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ لیکن اس وقت میری اپنی زندگی اور ازدواجی تعلقات داؤ پر لگے ہوئے تھے، اسی لیے میں مزید کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ خیر، ہم نے اس تلخ ماضی کو پیچھے چھوڑا اور اپنے نئے گھر کو اپنی پسند اور سہولت کے مطابق سجانا شروع کر دیا۔ ہم نے وہی زندگی دوبارہ حاصل کر لی جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا اور جس کے ہم حقدار تھے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے دوبارہ پہاڑوں کا رخ کیا اور وہی وقت گزارا جہاں ہماری محبت کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہاں کی پرسکون فضاؤں نے ہمیں ایک نئی توانائی دی۔ جب ہم واپس آئے تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم اپنی محبت کو کبھی مرنے نہیں دیں گے اور روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جس سے ہمارے رشتے میں تازگی برقرار رہے۔ کبھی میں تیار ہو کر اور ساڑی پہن کر کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کرتی اور اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کرتی، تو کبھی علی میرے لیے رنگ برنگے پھولوں کا ڈھیر لے کر گھر آتے جن کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھتا۔ ہم رات بھر جاگ کر فلمیں دیکھتے اور اپنے اس پرسکون وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے۔ کبھی کبھی ہم اپنی شرارتوں پر اتر آتے اور رات کے گہرے اندھیرے پر سڑکوں پر نکل جاتے، جہاں ہم دوسروں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر تیزی سے وہاں سے فرار ہو جاتے۔ ہماری یہ بچکانہ حرکتیں ہمیں ایک بار پھر وہی لڑکپن اور آزادی کا احساس دلاتی تھی جو ہم نے سسرال کی چار دیواری میں کھو دیا تھا۔ یہ آزادانہ زندگی ہمارے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں تھی، جہاں ہم صرف ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ جب میں اپنے سسرال میں قید تھی تو میری دنیا صرف کمرے کی چار دیواری اور ساس سسر کی سخت مرضی کے گرد گھومتی تھی۔
وہاں شوہر کے دوستوں سے ملنا تو دور کی بات، ان کا نام لینا بھی ایک معیوب عمل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس نئے گھر میں ہماری زندگی کے دروازے دنیا کے لیے کھل گئے تھے۔ علی نے اپنے دوستوں کو گھر پر مدعو کرنا شروع کر دیا، اور ہر ویکینڈ پر ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی محفلیں اور پارٹیز ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم نے پہلی بار اپنی زندگی کو سسرال کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جینا سیکھا تھا۔ اکثر علی کی قریبی دوست اپنی بیگمات کے ساتھ ہمارے گھر آتے اور ہم سب مل کر خوب ہلا گلا کرتے۔ ان محفلوں میں بیٹھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی کی اصل رونقیں تو سسرال کی بناوٹی سنجیدگی سے کوسوں دور ہے۔ یہ دوست صرف عام ساتھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایڈونچر اور مہم جوئی کے شوقین لوگ تھے، جو ہمیں اکثر نئی نئی جگہوں پر جانے اور زندگی کے مختلف تجربات کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ انہی دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بے تکلفانہ گفتگو کرنے کے دوران میری سوچ کے دریچے کھلنے لگے، اور مجھے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ شادی شدہ زندگی کے دائرۂ کار میں ایسی کئی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جن کا تصور بھی میں نے اپنی قدامت پسند پرورش میں نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک ایسی ہی چیز وائف سویپنگ کا تصور تھا، جسے سن کر پہلے تو میں بہت زیادہ ہچکچائی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی ایسی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں جہاں کے قوانین میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، علی کے دوستوں کی بیگمات سے میری دوستی گہری ہونے لگی، اور ہم خواتین جب علیحدہ بیٹھتی تو ان کی گفتگو کا محور صرف گھریلو ذمہ داریاں نہیں، بلکہ بیڈ روم کے وہ نجی قصے اور تجربات ہوتے تھے جنہیں سن کر میرے گال شرم سے سرخ ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے اب تک کے حصے میں صرف وہی دیکھا تھا جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا، کہ شادی کا مطلب ذمہ داری اور خاموشی ہے۔ لیکن یہ جدید جوڑے اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو ایک کھیل کی طرح انجوائے کر رہے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک فائزہ نامی خاتون بہت بے باک تھی۔ وہ اکثر اپنی شادی شدہ زندگی کے ایسے ایسے تجربات بیان کرتی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آتا۔ وہ بتاتی کہ کس طرح وہ اور اس کا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگیاں شیئر کرتے ہیں، اور اس عمل سے ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے تعلقات صرف تمہارے اور علی کے درمیان کیوں محدود ہونے چاہیے، جبکہ دنیا اس سے کہیں بڑی ہے؟ اس کی یہ باتیں میرے ذہن میں کھلبلی مچا دیتی تھی۔ ایک طرف میرا وہ شوہر تھا جس کے ساتھ میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی گئی تھی، اور دوسری طرف یہ نیا معاشرتی دائرہ جس میں ہر وقت ہر چیز بدلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات جب ہم سب مل کر ڈرنکس اور میوزک کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے تو باتوں باتوں میں یہ موضوع چھیڑا گیا کہ میرڈ لائف کے کھیل اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں بہت پراعتماد تھا، اور کسی کو بھی اپنی بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور علی بھی ان سب کو بہت مثبت انداز میں دیکھ رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا اگر ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں اور اس میں ہماری خوشی ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک رات جب مہمان چلے گئے تو میں اور علی دیر تک اسی بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ علی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ زندگی صرف روایتی ڈھانچوں میں قید رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نئے تجربات کو اپنانے اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہر طرح کا اعتماد قائم کرنے کا بھی نام ہے۔ ان کی بات سن کر میرے اندر کا وہ خوف جو سسرال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ ختم ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہی وہ آزادی ہے جس کے لیے ہم اس گھر سے باہر نکلے تھے۔ ہم نے طے کیا کہ ہم بھی اب ان پرانی روایات کو توڑ دیں گے جن کی وجہ سے ہماری خوشیاں سسرال میں دب کر رہ گئی تھی۔
اب ہم اپنی زندگی کو کسی بھی ایسے تجربے کے لیے تیار کر رہے تھے جو ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب لائے اور ہمارے رشتے کو ایک نئی جوہت عطا کرے۔ ان دوستوں کے آنے سے ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے نہ صرف ہمارے گھر کو بلکہ ہماری سوچوں کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور اب میں ان تمام کھیلوں اور تجربات کے لیے خود کو تیار محسوس کر رہی تھی جن کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ اب میری دنیا بدل چکی تھی اور اس دنیا کا ہر لمحہ مجھے ایک نئی آزادی کا احساس دلا رہا تھا، اور میں علی کے ساتھ مل کر اس نئی راہ پر چلنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ پھر میرے شوہر کے دوستوں نے مل کر فارم ہاؤس کی پکنک کا منصوبہ بنایا تو سبھی راضی ہو گئے۔ فارم ہاؤس کا وہ 3 روزہ سفر میری زندگی کا سب سے عجیب اور دنگ کر دینے والا تجربہ ثابت ہوا۔ اس سفر کے بارے میں ہم سب نے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اور میں تو اس قدر پرجوش تھی کہ تیاریوں میں ہی کئی دن گزار دیے تھے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچ گئے تو آہستہ آہستہ اس محفل کے اصل مقاصد واضح ہونے لگے اور مجھے احساس ہوا کہ یہ محض ایک عام پکنک نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ ایک تجرباتی گیم کا حصہ تھی جہاں ان کی اپنی الگ دنیا کے قاعدے اور قوانین تھے۔ پہلی رات جب ڈرنکس کا دور چلا تو ماحول میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ علی کے دوستوں نے بہت آرام سے اس موضوع کو چھیڑا جسے میں نے اب تک صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ جس بے تکلفی سے وائف کی ادلا بدلی کی باتیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر میرا سر چکرا گیا اور میں سکتے میں آ گئی۔ علی کی طرف میں نے امید بھری نظروں سے دیکھا، لیکن علی کی خاموشی اور ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پہلے سے ہی اس منظر نامے سے واقف تھے یا کم از کم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے۔ میں نے اس لمحے علی کو صاف الفاظ میں منع کر دیا کیونکہ میرا ذہن اگرچہ ان کی باتوں سے کشادہ ہونے لگا تھا لیکن اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا خیال میرے وجود کو کپکپا دیتا تھا۔ میرے انکار پر علی بظاہر خاموش ہو گئے لیکن ان کے دوستوں نے ہمیں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ فائزہ اور باقی جوڑے ہمیں یہ طعنہ دینے لگے کہ ہم ابھی تک پرانے زمانے کی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی خوشیوں کو قید کر رکھا ہے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا اور خود اپنی مرضی سے جوڑوں کی تبدیلی کر لی۔ اس رات کی خاموشی اور اگلے دن کا منظر میری آنکھوں کے سامنے اب بھی گھومتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اگلی صبح وہ لوگ اتنے حشاش بشاش اور خوش تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے چہروں پر کوئی شرمندگی نہ تھی اور نہ ہی کسی قسم کا پچھتاوا جو ہمارے معاشرے میں اس قسم کے کاموں کے بعد فطری سمجھا جاتا ہے۔ فائزہ جو اس پورے گروپ کی روح رواں تھی وہ میرے قریب آ کر مجھے بورنگ اور دقیانوسی خیالات کی حامل قرار دیتی رہی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس طرح کے تجربات ہی رشتے کو تازہ رکھتے ہیں۔ اس نے کھلے عام مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ایکسچینج کی پیشکش کی اور اس کے الفاظ اتنے واضح تھے کہ میرے کان سرخ ہو گئے۔ وہ کہتی تھی کہ علی ایک ہینڈسم مرد ہے اور میں ایک خوبصورت عورت، اسی لیے ہم سب کو مل کر اس تبدیلی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اس کی باتیں میرے اندر ایک ایسی جنگ چھیڑ گئی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ 3 دن میں نے ایک خاموش تماشائی کی طرح گزارے۔ میں دیکھتی رہی کہ کیسے وہ لوگ ہر لمحے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ جب ہم واپس اپنے گھر آئے تو میرا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب میں ان روایتی اصولوں پر سوال اٹھانے لگی تھی جو ہمیں بچپن سے سکھائے گئے تھے۔ علی کے ساتھ واپسی کے سفر میں گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن جب ہم گھر پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ علی کے اندر بھی وہی خیالات گردش کر رہے ہیں۔ ہم دونوں اس بات پر خاموش تھے لیکن ہماری نظریں ایک دوسرے سے وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو الفاظ ادا کرنے سے قاصر تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور لوگ کس طرح اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔
مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ہم بھی اگر اسی طرح جیے تو شاید ہم مزید خوش رہ سکیں گے۔ کیا واقعی کوئی ایسا راستہ ہے جو ہمیں مزید آزادی دے سکے؟ اور کیا یہ واقعی گناہ ہے یا صرف ایک سوچ کا زاویہ؟ علی کی خاموشی بھی مجھے یہ باور کروا رہی تھی کہ میری اس نئی سوچ کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب محسوس کیا جو اب تک چھپا ہوا تھا، اور اب ہماری زندگی کا رخ ایک ایسے موڑ پر آ چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور ان تجربات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے جن سے ہم اب تک ڈرتے رہے تھے۔ اس فارم ہاؤس نے ہماری سوچوں کے تالے کھول دیے تھے، اور اب ہم ایک ایسی راہ پر تھے جہاں آزادی کے معنی بدل چکے تھے۔ ہم اس نئی زندگی کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر چکے تھے۔ اس فارم ہاؤس والے واقعے کو گزرے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرے اور علی کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی اور ذہنی کشمکش کا دور شروع ہو گیا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں وہی منظر گھوم رہے تھے جو ہم نے وہاں دیکھے تھے۔ ایک دن علی اپنے دوستوں سے مل کر واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ انہوں نے خاموشی سے وہ سامان الماری میں چھپا دیا۔ میں اس وقت گھر کے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن میرے دل میں ایک تجسس ضرور تھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو علی اتنی احتیاط سے رکھ رہے تھے۔ رات کا کھانا ختم کرنے کے بعد جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو علی نے دروازہ بند کیا اور بہت ہی پراسرار انداز میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے کچھ ویڈیوز دکھانا شروع کی۔ وہ ویڈیوز ان تجربات کے بارے میں تھی جو ہم نے فارم ہاؤس پہ سنے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے چہرے کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے کان گرم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے علی سے پوچھا کہ علی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت عجیب اور تکلیف دہ لگ رہا ہے۔ اس میں تو درد بھی بہت ہوگا، لیکن علی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ محبت کا اصل مزہ تو اسی طرح کے تجربات کو پار کرنے میں ہے۔ وہ کہنے لگے جو ہم نے اب تک کیا وہ تو صرف ایک رسمی زندگی تھی، لیکن ہم اب اپنی محبت کو ایک الگ سطح پر لے کر جائیں گے۔ وہ الماری کی طرف بڑھے اور وہی سامان نکال کر باہر لے آئے جو وہ چھپا کر لائے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریشم کی ایک موٹی اور نرم ڈور تھی۔ اسے دیکھ کر میرا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ علی نے بڑے آرام سے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بڑے ہی اعتماد کے ساتھ میرے ہاتھوں کو پشت کی جانب سے اس ریشم کی ڈور کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ اس وقت میرے اندر ڈر اور تجسس کی ایک ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نئے سفر کا اختتام کہاں ہوگا، لیکن علی کی آنکھوں میں موجود چمک اور ان کا بھروسہ مجھے اس حد تک لے آیا تھا کہ میں نے اپنی مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ اب میں ان کے سامنے ایک قیدی کی طرح بندھی ہوئی تھی، اور کمرے کا ماحول اس لمحے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ریشم کی ڈور میری کلاہیوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن اس میں کوئی کرب نہیں تھا، بلکہ ایک نیا احساس تھا جو مجھے یہ باور کروا رہا تھا کہ اب میں ان تمام روایتی بندشوں سے آزاد ہو چکی ہوں جن کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ علی کی وہ پرجوش باتیں اور ان کا یہ نیا انداز ہماری شادی شدہ زندگی کے ایسے باب کا آغاز تھا جس کی طرف سے ہم دونوں جانے کے لیے بےتاب تھے۔ اب اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور میں نے خود کو مکمل طور پہ علی کے حوالے کر دیا تھا۔ علی کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے پورے کمرے کو ایک مدہوش کر دینے والی خوشبو سے معطر کر دیا تھا، جس سے کمرے کا ماحول مزید گرم اور پراسرار ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے میرے لباس سے آزاد کیا تو میری دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ ان کی محبت کا عمل اس قدر گہرا اور شدت سے بھرپور تھا کہ میں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان کی ہر حرکت میں ایک جنون تھا جو مجھے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے ان کی محبت کی شدت حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری سانسوں کی تنگی کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے سانس لینا محال ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ شدت اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھوں کو ہلایا، لیکن رسیوں کی مضبوط گرہیں اور علی کا دیوانہ وار انداز میری کسی التجا کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان میں نہ جانے اتنی طاقت اور جوش
کہاں سے آ گیا تھا کہ میں ان کے سامنے پوری طرح بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک طوفان کی طرح مجھ پر چھائے ہوئے تھے اور میری تمام تر مزاحمت ان کے اس جذبے کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ میرا وجود ان کی شدت سے نڈال ہو چکا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہوں، جہاں صرف علی کی محبت اور ان کی بے پناہ طاقت کا راج تھا۔ وہ میرے چھکے چھڑا چکے تھے اور میں ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں سے واپس لوٹنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ان کا یہ انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہم نے ان ویڈیوز میں دیکھا تھا، مگر حقیقت میں یہ تجربہ تصور سے کہیں زیادہ طاقتور اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ میں صرف ان کی ان حرکتوں کے درمیان اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر لمحہ ان کا جوش میری برداشت کی حدود کو چیلنج کر رہا تھا اور میں بس ایک خاموش قیدی کی طرح ان کے اس جذبے کے سیلاب میں بہتی جا رہی تھی۔ میری تمام تر بے بسی اور ان کی اس شدید جذباتی کیفیت کے درمیان ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی، جو کچھ پل پہلے تک ایک طوفان کی طرح میرے وجود پر چھائے ہوئے تھے، ان کی سانسوں کی رفتار یکدم بدلنے لگی۔ وہ ایک طویل، گہری اور غیر معمولی آواز کے ساتھ ہوا کو اندر کھینچنے لگے، جیسے ان کے پھیپھڑوں کو آکسیجن کے لیے ترسنا پڑ رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید سرخی اتر آئی تھی اور ان کا چہرہ جو محبت کے جذبے سے تمتما رہا تھا، اب اس پر ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت پھیل رہی تھی۔ شروعات میں مجھے لگا کہ شاید یہ ان کی تھکن کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ بہت دیر سے اس پورے عمل میں پوری طرح مگن تھے اور ان کا جوش حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید بس کچھ دیر کے لیے سستانا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ لمحہ 1 منٹ سے طویل ہونے لگا اور ان کی آوازیں کراہٹ میں بدلنے لگی تو میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید یہ بھی ان کے نئے تجربات کا کوئی حصہ ہے، یا وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی بندھی ہوئی کلاہیوں کو زور دے کر ہلایا تاکہ انہیں اشارہ کر سکوں کہ اب یہ مذاق بند کر دیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ علی کا پورا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ ساکت ہوا اور وہ اپنی تمام تر بے جان ہوتی ہوئی طاقت کے ساتھ براہ راست میرے اوپر آ گرے۔ ان کا وزن میرے سینے پر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ آن گرا ہو۔ ان کی تھوڑی میرے کندھے پر جا ٹکی اور میں نے ان کے سینے سے ایک دم گھٹنے والی آواز سنی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اداکاری۔ ان کا جسم اس طرح ڈھلک چکا تھا جیسے اس میں سے روح نکل رہی ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا اور میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اب اس دنیا سے دور کسی انجانی وادی میں جا رہے تھے۔ میرا دم بھی ان کے بوجھ تلے گھٹ رہا تھا اور کمرے کا وہ رومانوی ماحول اب ایک بھیانک اور ہولناک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ میں جو چند پہلے تک ان کی شدت کی قیدی تھی، اب موت اور زندگی کی اس کشمکش میں بری طرح پھنس کر رہ گئی تھی، جہاں میری بندھی ہوئی کلاہیاں میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ اس ہولناک لمحے میں جب علی میرے اوپر بے دم پڑے تھے، میں نے اپنی تمام تر ہمت اور قوت مجتمع کی۔ ایک طرف ہاتھوں کی بندھی ہوئی ریشم کی ڈوریاں تھیں جو میری کلاہیوں کو چیر رہی تھی، اور دوسری طرف میرے شوہر کی زندگی تھی جو میری نظروں کے سامنے بجھ رہی تھی۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں کو ایک شدید جھٹکے سے گردش دی، جس سے وہ ڈوریاں ٹوٹ گئی اور میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ میرے ہاتھ سے خون رس رہا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس وقت میرا درد علی کی تکلیف کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے فوراً اٹھ کر فون ملایا اور علی کے دوستوں کو مدد کے لیے پکارا۔ کچھ ہی دیر میں ہم علی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹروں کے معائنے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ علی نے طاقت بڑھانے کے لیے کچھ ایسی گولیاں کھائی تھی جو ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ ان کے دوستوں کے اکسانے اور ان کے غیر فطری تجربات کی پیروی کا نتیجہ تھا۔ جب علی کے والدین ہسپتال پہنچے تو انہوں نے علی کے دوستوں کو وہاں سے نکال باہر کیا اور مجھے سمجھایا کہ ان کی پرانی پابندیاں محض ہمیں ان لوگوں کی بری صحبت اور تباہ کن عادتوں سے بچانے کے لیے تھی
ان کی آنکھوں میں پشیمانی تھی اور انہوں نے مجھ سے اپنی سختیوں کی معافی بھی مانگی۔ ڈاکٹروں کی انتھک محنت کے بعد علی ہوش میں آ گئے۔ ان کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن انہیں چند دن ہسپتال میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ علی جب میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھتے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ محض کچھ الگ کرنے کے شوق میں فطری تقاضوں کو بھول گئے تھے۔ بعد ازاں علی کے والدین نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف ہمیں گھر واپس بلایا، بلکہ علی کے کہنے پر انہوں نے ناجیہ کا رشتہ بھی وجاہت کے ساتھ دوبارہ طے کر دیا، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ بچوں کی خوشی اور سکون زبردستی کے اصولوں میں نہیں بلکہ باہمی اعتماد اور توازن میں ہے۔ یہ پورا واقعہ میرے لیے ایک سبق تھا۔ ہم انسان اکثر اپنی ضد اور جذبات کے بہاؤ میں آ کر اپنے رشتے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے وقت رہتے ہوئے اپنی غلطیوں کو سمجھ لیا تھا، لیکن یہ حادثہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے سیکھا کہ جب ہم فطرت اور اخلاقی حدود سے ہٹ کر شارٹ کٹ کی تلاش کرتے ہیں تو انجام ہمیشہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ ہم سب سنبھل گئے اور اب ہمارا خاندان ایک نئی اور متوازن زندگی کی طرف گامزن ہے۔ جو لوگ وقت پر نہیں سمجھتے وہ اکثر بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی نے ایک اور موقع دیا تھا جسے ہم اب ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔